موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے پس منظر کو جاننے کے بعد ہمارے ذہن میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک مقام، ایک طاقت اور ایک عظمت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر ہوتا ایسا ہے کہ بنی اسرائیل میں قتل ہو جاتا ہے، قاتل کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم یہ آتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت کا ٹکڑا لے کے لاش کے اوپر مارا جائے۔ لاش خود زندہ ہو کے اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو یہ کام کہتے ہیں تو قوم آگے سے یہ کہتی ہے، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ آپ یہاں پہ یہ سوچیں کہ ایک تو یہ کہ وہ آپ کی قوم ہے اور وہ آپ کے انڈر ہے، اور آپ ان کو اللہ تعالیٰ کا ایک آرڈر سنا رہے ہیں، اور وہ آگے سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اس بات کو اگر ہم اپنے حالات میں رکھ کر دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹیچر جو ہے اپنے پرنسپل کو، یا کوئی امپلائی جو ہے وہ اپنے باس کو، یا ایک عام عوامی بندہ جو ہے اپنے حکمران کو، جبکہ وہ آپ کو بہت ہی اہم آرڈر سنا رہا ہو اور آپ ان سے یہ کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو سامنے سے ری ایکشن کیا آئے گا؟ یا تو وہ آپ کو اپنے ادارے سے باہر نکال دیں گے، اور کسی نہ کسی قسم کی سزا جو ہے وہ آپ کو دی جائے گی کہ آپ نے اپنے بڑے کے آرڈر کا جو ہے وہ اس طرح سے مذاق اڑایا ہے۔ تو اس سچویشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ریئیکشن ہمارے سامنے کیا آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک دعا کر دیتے ہیں، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دو طرح کے دشمن آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو آپ کی ٹکر کا ہوتا ہے، آپ کے برابر کا ہوتا ہے، یا پھر آپ سے بھی زیادہ پاور کا ہوتا ہے۔ تو ایسے دشمن سے جو ہے آپ ٹکر لیتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، کہ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ مقابلہ کیا، اور فرعون محض ایک شخص تو نہیں تھا بلکہ وہ ایک پوری اسٹیٹ تھی جس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے ٹکر لی اور بھرپور مقابلہ کیا۔ لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک دوسری طرح کا دشمن ایسا ہوتا ہے جو بعض اوقات آپ کی طرح کا پاور کا نہیں ہوتا، آپ کے برابر کا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے انڈر ہوتا ہے، یا ماتحت ہوتا ہے، یا آپ کے برابر ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسا دشمن جو ہے، جو وہ آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا مقابلہ اسی پاور کے ساتھ کیا جاتا ہے، یا پھر اس کو جو ہے کسی اور انداز کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کیا جاتا ہے؟ تو گویا کہ یہی اس دعا کا ایک خوبصورت نقطہ ہے کہ یہاں پہ جو بنی اسرائیل تھی، یہ فرعون کی طرح طاقتور نہیں تھی، مضبوط نہیں تھی، بلکہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے انڈر تھی، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے لیڈر تھے۔ تو گویا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کا سامنا ایک ایسی قوم یا ایسی جماعت کے ساتھ ہو رہا تھا جو کہ ایک کمزور دشمن کے طور پہ آپ کے سامنے تھی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ابھی اپنی سے بڑی طاقتور دشمن سے ٹکرا کر ان کو شکست دے کے وہ آ رہے تھے، اور یہاں پہ معاملہ کچھ مختلف ہے کہ آپ کی اپنی قوم ہے اور وہ آپ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر رہی ہے، تو یہاں پہ دشمن جو ہے وہ پہلے دشمن کی بنسبت جو ہے وہ کمزور ہے۔ لہٰذا اس دشمن کو کیسے ٹریٹ کیا گیا ہے، یہ اس دعا کی خوبصورتی ہے۔